محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 1 to 19۔ جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جو غالب اور حکمت والا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، اور جو ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش بری پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس کے طرف چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امید اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور جو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور وہ خود تم سے اس کا عہد لے چکا ہے۔ اگر تم مانو، وہی تو ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور بلا شبہ اللہ تم پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جس نے یہ کام پچھلے کیے، وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر اللہ اس کے لیے اس کی دگنا کر دے، اور اس کے لیے باعزت ثواب ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں تم ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن یہ منافق مرد اور
منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب باہر کے جانب عذاب ہوگا۔ منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا تم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے کو بلا میں ڈالا اور تم انتظار میں رہے اور اسلام میں شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے یاد سے اور جو دین حق ان کے لیے نازل ہوا ہے اس سے ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جس کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے صاف صاف بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھی طرح قرض دیا تو وہ ان کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت بدلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا اور ان کے ایمان کا نور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ایک ایک نشانیاں بتا کر ہدایت فرمائی، پھر کافروں کا، منافقوں کا، نافرمانوں کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہی ہے، یہ ان کے برے اعمال کا بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایمان والوں کے اعمال اور ان کے انجام کا نتیجہ جنت کے باغیں ہی ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے، عیش و آرام سے رہیں گے۔ اللہ اپنے نور سے ان کو سرفراز فرمائے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔